ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا حاجت روا، مشکل کشا، غوث العظم، غریب نواز، داتا دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے، احکم الحاکمین ہے، اسرع الحاسبین ہے، لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام المتقین، امام المرسلین، سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، شفیع للمذنبین، امیر شریعت، پیر طریقت، رہبر شریعت، حکیم الامت، اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حضرات صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار علیہم الرضوان، محدثین کرام، اولیاء الرحمن، علماء حق پر اللہ کی کروڑہا رحمتوں کا نزول ہو، جنہوں نے ہر دور میں کتاب و سنت کی روشنی میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی۔ دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مالک کائنات کے ذکر میں سکون بھی ہے، راحت بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، اور اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، یہ روح کی بہترین غذا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے نام جو خط لکھا تھا کہ میری اطاعت قبول کر، مطیع اور فرما بردار بن جا، ورنہ میں اپنا لشکر لے کے آؤں گا، تمہاری سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ بہرحال ایک لمبا واقعہ قرآن پاک میں یہ موجود ہے۔ وہ مطیع بھی ہوئی، سلیمان پیغمبر علیہ السلام پر ایمان بھی لے آئی۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے نام سے تحریر کا آغاز فرمایا۔ کہ یہ جو چٹھی اور یہ جو خط ہے، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، اور میں شروع کر رہا ہوں اس رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ سنگین ترین غلطی ہے۔ وضو کے وقت پوری بسم اللہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ وضو کے وقت صرف بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کے بندہ وضو کرے، یا کسی کو خط تحریر کرنا ہو اس وقت پوری بسم اللہ ہے، یا قرآن کی تلاوت کرنی ہے سورت، پھر بسم اللہ مکمل پڑھنی،
وضو کرتے ہوئے مکمل بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ احادیث سے یہی بات معلوم ہوئی ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھ کے آپ نے وضو کرنا ہے۔ ان دو مقامات کے علاوہ ہر جگہ بسم اللہ سے آغاز کرنا ہے۔ سلیمان پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ چٹھی ملکہ بلقیس کی طرف لکھی، اللہ کا ذکر فرمایا، رحمان و رحیم کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے برگزیدہ بندے، نیک بندے، صالح بندے، متقی پرہیزگار بندے، بادشاہت مل جائے، اقتدار مل جائے، اختیار مل جائے، جیب خالی ہے، مفلوق الحالی ہے، پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، قرضہ سر پہ چڑھا ہے، ایسے ایام میں بھی، ایسے لمحات میں بھی وہ اللہ کا ذکر بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ کا ذکر فکر کے ساتھ کرنا، ایک ہے ذکر کرنا، ایک ہے فکر کے ساتھ کرنا۔ اللہ ہم سب کو اپنا ذکر فکر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں اللہ نے شفا اور غذا بھی رکھی ہے۔ بسم اللہ سے اچھے کام کا آغاز کرنا یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے، شکر کی ادائیگی، نعمتوں پہ شکرانے کا اظہار ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو اس میں خیر اور برکت اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرماتے، بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ فرماتے ہیں کہ شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ بڑا ناشکرا ہے انسان، بہت ہی زیادہ لاپرواہ ہے انسان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں ایسی ہیں کہ شمار میں نہیں ہیں، اور ہمیں گلے شکوے سے فرصت نہیں۔ ایک دن کوئی اچھا کھانا نہ ملے، پریشانی ہو تو شکوے اور شکایت شروع ہو جائے۔ یہ بے وفائی ہے اور یہ اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شکر کرو اور زیادہ عطا کروں گا، کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، پہلے والی نعمتیں بھی چھین لوں گا۔ میں قادر بھی ہوں، قدیر بھی ہوں۔ بے شمار نعمتیں، جانور اور پرندے بھی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی۔ جب تک یہ جانور حلال ہے، پرندے جو حلال ہیں، اس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے، چاہے وہ کوئی 5 کروڑ کا بھی جانور ہے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ صحیح البخاری میں موجود ہے، دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جانور ذبح کرنا، قبلہ رخ لٹانا، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ہے، حلال کرنا ہے۔ کھانے کا معاملہ آئے، کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی۔ اکثر احباب کو یاد نہیں رہتا بسم اللہ۔ کئی دفعہ اتفاق ہوا، ساتھیوں کو توجہ دلائی، ان کو ہاتھ دھونے کی فرصت نہیں، کسی جگہ پہ اکٹھے ہوئے، ہوٹل ہے یا کوئی اور جگہ،
یقین کریں ناک کے اندر ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، انگلیاں ڈالی ہوئی، بالوں پہ ہاتھ پھیرا جا رہا ہے، کنگا جیب میں، ہاتھ میں، اسی طرح شروع ہو گئے۔ صفائی نہیں، ستھرائی نہیں، رب کا نام ذکر کیسے یاد ہوگا؟ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا چھوٹا، مجھے کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود مبارک میں بٹھایا ہوا، دسترخوان لگ چکا، کھانا شروع ہو چکا، تو پلیٹ جو میرے سامنے پڑی تھی میں اس میں لقمے لے رہا ہوں، کوئی بوٹی آئی وہ اٹھا رہا ہوں، پوری پلیٹ میں یا پرات میں میرا ہاتھ وہ پھر رہا ہے۔ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بچوں کی تربیت یہ بہت ضروری ہے، شادی میں ساتھ لے جائیں، بیاہ میں ساتھ لے جائیں، دعوت ہے ساتھ لے کے جائیں، انہیں آداب ہی سکھائیں کہ بیٹا کھانا اس طرح کھانا ہے۔ جب باپ کو ہی پتہ نہیں ہوگا تو وہ اولاد کی تربیت کیسے کرے گی؟ ہر چھوٹے بڑے مرد و خواتین کے لیے یہ لازم ہے۔ سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ چھوٹا سا بچہ اور چھوٹا شیر خوار بچہ، ان کا معمول کیا تھا؟ بیٹے کی انگلی اس طرح شہادت والی پکڑتی اور فرماتی قل ربی اللہ یا بنیا قل ربی اللہ، انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف پکڑ کے کرتی اور فرماتی کہ یا بنیا اے میرے بیٹے قل کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جب چھوٹے سے بچے کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ رب میرا اللہ ہے، داتا مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، بڑا ہو کے وہ قبروں کو ٹکرے نہیں مارے گا، جھنڈے جھنڈی کو سجدہ نہیں کرے گا، کسی گھوڑے کی پوجا نہیں کر سکتا، وہ کسی ہنڈیا کو مشکل کشا، کسی ٹوٹے ہوئے جوتے اور چھتر کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھ ہی نہیں سکتا، کسی کڑے چھلے تویز منتر دھاگے کو وہ اپنا مشکل کشا سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جس کے دل و دماغ میں یہ بات ڈال دی گئی بیٹا رب تمہارا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، یہ صحابیات کا معمول تھا۔ بچے گھر میں کھا رہے، دائیں ہاتھ سے کھا رہے، بائیں ہاتھ سے کھا رہے، بائیں ہاتھ سے پی رہے، ماؤں کو اتنی فرصت ہی نہیں کہ توجہ دے، الا ماشاء اللہ الا من رحم ربی۔ ان کو آداب سکھائے جائیں کہ بیٹا اگر وہ پلیٹ میں ڈال رہے ہیں انہیں بتایا جائے کہ یہ پہلے تھوڑا سالن ڈال لو، پھر زیادہ ڈال لینا، پھر اور چاہیے تو اور لے لینا، آج ہی تو نہیں کھا کے یہاں شہید ہونا۔ ان کو تربیت ان کی جائے، تربیت، ان کو پیٹو نہ بنایا جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ بیٹا شریعت کے اصول یہ ہیں، شریعت نے کھانے کے آداب یہ بتائے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا ارشاد فرمایا؟ خطبہ میں نے یہ حدیث پڑھی، فرمایا یا غلام، اے میرے بیٹے سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، اللہ کا نام لے کے کھانا شروع کرو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو اپنے سامنے پڑا ہے وہ کھاؤ۔ یہ نہیں کہ جہاں بوٹیاں ہیں کوئی لیگ پیس پڑا ہے بندہ پلیٹ گھمائے اپنی طرف کر لے، یہ نہیں ہے۔
سامنے جو چیز پڑی ہے کھائے، اللہ کا شکر ادا کرے، یہ کھانے کے آداب ہے۔ یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ کھانے کے آداب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ موٹر سائیکل پہ میں نے گاڑی والوں کو دیکھا، ٹوڑی گاڑی پہ پڑھے لکھے افراد موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، گاڑی پہ جا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے کیلے کھا رہے ہیں، کیلوں کے چھلکے کھڑکی میں سے باہر پھینک رہے ہیں۔ یہ کیسی تعلیم ہے؟ یہ کیسی انسانیت ہے؟ اپنا ماحول صاف رکھتے ہو، دوسروں کے سامنے گندگی ڈالتے ہو، روڈ پہ کوئی پھسلے گا، کوئی گر جائے گا، کوئی چوٹ لگے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کھانے کے آداب بیان فرمائے، ابو داؤد میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب گھر سے نکلو تو دعا پڑھ کے نکلا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اکثر احباب کو انشاءاللہ یہ یاد ہوگی، نہیں یاد تو یاد کریں، بچوں کو یاد کروائیں۔ سکول جا رہا ہے، بازار جا رہا ہے، کسی سفر پہ ہے، دعا پڑھ کے ایتل کرسی پڑھ کے پھونک ماریں، یہ دعا پڑھائیں۔ کتنی حادثاتی اموات ہو رہی، کتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کتنی موتیں ہو رہی، اللہ محفوظ فرمائے۔ فرمایا بسم اللہ، یا اللہ تیرے نام سے میں سفر کر رہا ہوں، توکل تو اللہ میرا بھروسہ۔ بندہ اب گاڑی ہے، بریک آئل چیک کرتا ہے، ہوا چیک کرتا ہے، بریکیں چیک کر رہا ہے، گیئر چیک کرتا ہے، کرے، اسباب اختیار کرے، سب کچھ، لیکن ہاتھ مار کے یہ نہ کہے کہ اوکے کی رپورٹ ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کل تو نہیں لی ہے، بہترین ہے، اتنے کلومیٹر کرتی ہے، رب کو درمیان میں سے بھول جائے پھر اللہ کو بھی پرواہ نہیں ہوتی، پھر اللہ اسی گاڑی کے، اسی گیئروں کے، اسی کلچ کے، اسی بریکوں کے حوالے کر دیتا ہے انسان۔ بسم اللہ یا اللہ تیرا نام لے کے میں سفر کر رہا ہوں، توکلت علی اللہ، گاڑی پہ بھروسہ نہیں، اسباب پہ بھروسہ نہیں، یا اللہ میرا بھروسہ ہے تو صرف اور صرف تجھ پہ بھروسہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یا اللہ نیکی کرنے کی آج خود مجھ میں ہمت نہیں، اللہ جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہو میں برائی سے بچ ہی نہیں سکتا، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا، اللہ تو میری حفاظت فرما، تو میرا وکیل ہے، کارساز ہے، مددگار ہے۔ بسم اللہ گھر سے بندہ لڑ کے نکل رہا ہے، آ رہا ہے تو ہاں کار مچی ہوئی، دعائیں کہاں یاد رہیں گی؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے، فرمایا جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو نہیں ہے۔ وضو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، اچھے خاصے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے وضو کرنا کس طرح، بس یہ ہے جی پکا نمازی ہے، جی پکا نمازی ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، صف اول کا نمازی ہے۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ اب وضو میں گردن کا مسح نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، خلفائے راشدین نے نہیں فرمایا، اہل بیت نے نہیں فرمایا، ازواج مطہرات نے نہیں فرمایا، جو عمل اللہ کے پیغمبر نے کیا نہیں وہ دین کس طرح بن سکتا ہے؟ اب بندہ تو خوش ہو رہا ہے جی مجھے تو پڑھایا اسی طرح گیا ہے، میں نے جی کتابوں میں پڑھا، اتنا بڑا عالم تھا، اتنا بڑا شیخ الحدیث تھا، اس نے مجھے کہا ہے کہ یہ الٹے ہاتھوں سے گردن کا مسح کرو، اللہ گردن کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ پیغمبر کے علم میں نعوذ باللہ یہ نہیں تھا، صحابہ کو علم نہیں تھا، اب صحابہ کا وضو صحیح ہے کہ نہیں
انہوں نے جو بغیر گردن کے مسے کے وضو فرمایا ہے ان کی نمازیں ہوئی ہیں یا نہیں؟ وضو بخاری شریف میں موجود، اور بخاری شریف وہ کتاب ہے اہل و سنت کے تینوں طبقے، دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث کا یہ اس بات پہ اتفاق اور اجماع ہے کہ قرآن پاک کے بعد نبی علیہ السلام کی صحیح ترین فرامین کی جو کتاب ہے وہ صحیح البخاری ہے۔ جب سارے ہی مانتے ہیں نماز کا طریقہ موجود ہے، وضو کا طریقہ موجود ہے، عقیدے کے مسئلے موجود ہیں، نکاح طلاق کے مسائل موجود ہیں، پڑھتے کیوں نہیں؟ ہر چیز آپ نے ہم مولویوں پہ چھوڑ رکھی ہے، پر ٹھیک ہے، مطالعہ کریں، پوچھیں، ایک کے پاس کتنے سفر کرتے ہیں، بچوں کی ٹیویشن ہے، داخلے انگلینڈ تک ہو رہے ہیں، امریکہ تک بچے پڑھا رہے ہیں، محلے کی مسجد کے مولوی کے پاس جائیں، عالم کے پاس جائیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں، میں نے یہ بات سنی ہے، مجھے صحیح سی بتائیں۔ یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے بسم اللہ پڑھ کے وضو نہیں کیا اس کا وضو ہی نہیں ہے، جب وضو نہیں تو نماز نہیں۔ یہیں بیٹھے میں نے ایک دوست کو میں نہیں جانتا تھا، اب وہ اس ہاتھ سے ناک میں پانی ڈال رہا ہے، بائیں ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، اللہ معاف فرمائے دائیں ہاتھ سے وہ صاف کر رہا ہے ناک۔ اب یہ الٹ ہے، پانی دائیں سے چڑھانا ہے اور بائیں سے صاف کرنا ہے۔ میں نے پھر اس کو عرض کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ جو مجھے یاد نہیں رہا، جس طرح بندہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے یا کسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف، مجھے یاد نہیں ہو۔ بھائی تجھے یہ طریقہ یاد نہیں تو نماز کا طریقہ تجھے کیسے یاد رہے گا؟ نماز تیری کیسے درست ہوگی؟ وضو ہی نہیں تیرا صحیح۔ میں آپ سے گزارش کروں گا نمازیں سیکھیے، وضو کا طریقہ سیکھیے، نماز محمدی پڑھیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، فرمایا جس کی نماز اچھی اس کی اگلی منزلیں اچھی، جس کی نماز میں کوئی نقص نکل آیا پھر اگلی منزلوں پہ وہ اچھائی کی امید نہ رکھے اللہ سے۔ اللہ ہمیں نبوی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، محمدی نماز پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سارے ہی دعوے دار ہیں، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، دوسرے قابل احترام ساتھی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں۔ اب تینوں تو صحیح نہیں ہو سکتے، چاروں تو صحیح نہیں ہو سکتے، ہوگا تو ایک۔ میں اسے میک کہہ رہا ہوں، کوئی اسے گلاس کہے، کوئی کہے نہیں یہ مائک نہیں یہ جگ ہے، کوئی اس کو پلاس کہے، کوئی اس کو رینچ کہے۔ اب یہ سارے صحیح ہیں، یہ سارے صحیح نہیں ہیں۔ اب تفریق کیسے کرنی ہے؟ کپڑا آپ خریدتے ہیں، اس کی لمبائی میں چوڑائی میں اختلاف پڑ گیا، اب دکاندار اور گاہک میں بحث ہو رہی، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ گز فیصلہ کرے گا۔ سیانہ بندہ کہے گا بھائی لڑائی کیوں کر رہے ہو، گز ہے پیمائش کرو، پیمائش کی فرق صاف ظاہر ہو گیا، وہ اختلاف ختم ہو گیا۔ پیمائش کیجئے کس کے ساتھ؟ اللہ کے قرآن کے ساتھ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ۔ لڑائی ختم، جھگڑے ختم، فرقہ واریت جیسی لعنت ختم۔ اللہ کے ذکر میں خیر ہے، اللہ کے ذکر میں برکت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سواری پہ چڑھتے وقت بھی کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی یہ سنت ہے۔ وقال ارکبوا فی بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ یا اللہ تیرا نام لے کے سواری کر رہا ہوں، یا اللہ تیرے حوالے سب کچھ ہے، اللہ تو ہی کرم فرمائے گا۔ لوگ سواری پہ سوار ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے موسیقی یہ روح کی غذا ہے۔ ساتھیوں نے سٹیٹس لگائے ہوتے، اچھے بھلے خاص دیندار لوگ مجروں کے اور گانوں کے سٹیٹس لگے ہوتے۔
یہ ٹک ٹاک ہے، یہ ٹک ٹاک یہ فلم بن رہی ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، پیچھے فنکار اور اداکار کا گانا چل رہا ہے اور وہ بن رہی ہے ویڈیو اور اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا دیا، وائرل کر دیا اور سٹیٹس، اور لوگ نیچے لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، کیا بات۔ میں نے کئی دفعہ نیچے لکھا ہو خدا کے بندو، خدا کا خوف کرو، سفر پہ ہو کوئی ذکر کرو، کوئی فکر کرو۔ اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، سواری پہ بیٹھے اللہ وہاں بھی اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مریض کو دم کرتے ہوئے بسم اللہ تربت ارزنا، وہ سامنے یہ اذکار لکھے ہوئے، کسی کے پھوڑے ہیں، پھنسیاں ہیں، وہی بسم اللہ تربت ارزنا، یہ پوری دعا سامنے لکھی۔ نبی علیہ السلام بیمار ہوئے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کو دم فرمایا، دم بسم اللہ ارکی کا، یہ بھی وہاں لکھا ہوا ہے۔ جبرائیل بھی رب کا نام لے کے شروع کرے، پیغمبر بھی رب کا نام لے کے شروع کرے تو اس میں کتنی خیر ہوگی، کتنی برکت ہوگی اور کتنی رحمت ہوگی۔ نہ ہمیں کھاتے وقت بسم اللہ یاد ہے، نہ کھا کے ہمیں الحمدللہ یاد ہے۔ بس یہ ہے یار، کھانا بڑا زبردست تھا یار، کیا ٹیسٹ تھا، کوئی دعائیں یاد نہیں، ڈکار مارا بس اللہ بیلی۔ اللہ کو سامنے رکھیے، اللہ پھر مجھے اور آپ کو ہمیشہ سامنے رکھے، اللہ رحمتیں فرمائے گا، خیر فرمائے گا۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسم میں درد ہے، یہ بھی اکثر احباب کو وظیفہ یاد ہوگا، یہ باہر صحن میں لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو یہ دم فرمایا تھا، اسلام قبول فرمایا تھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، جب سے میں نے اسلام قبول کیا جسم میں دردیں بڑی ہو رہی، گھٹنوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، جسم میں درد ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے اللہ مجھے صحت دے، بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے۔ ہمارے انتہائی علاقے کی معتبر ترین شخصیت حضرت پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں مدرس ہے، وہیں وہ کل 2 دن ہو گئے بے ہوش ہو گئے اور وہ عزیز فاطمہ اسپتال کارڈیالوجی میں داخل ہے، صحت صحیح نہیں ان کے لیے بھی آپ خصوصی دعا کریں اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے، اللہ ان کا سایہ جماعت پر تا قیامت قائم اور دائم رکھے، اللہ ان کی ہر قسم کی پریشانیاں اور تکالیف اور بیماریاں دور فرمائے، اللہ انہیں مکمل صحت عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس حصے پہ درد ہو رہا ہے وہاں ہاتھ رکھو، دایاں ہاتھ رکھا، دایاں ہاتھ۔ اب وقت بھی نہیں ہے، باتوں سے بات نکلتی جا رہی، کتنے افسوس کی بات، چینل ہو اسلامی، چینل کا نام ہو اسلامی، یہ تو اسی طرح ہے جس طرح زہر کی بوتل ہو اس کے اوپر جام شیریں اور روح افزا کا لیبل لگا دیا جائے، دھوکہ دیا جائے عوام کو۔ چینل کا نام اسلامی اور جتنے وظائف اور جتنی باتیں تقریباً ساری غیر اسلامی۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے، اب درد کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے بابا جی کی طرف سے یا پاپا جی کی طرف سے، جو بھی چیز ہے وہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے بھی اگر سر پہ درد ہو رہی ہے، مجھے تو وہ ٹھیک طرح سے یاد نہیں، اب یہ دم سنیں، اندھیری رات اور فلاں بزرگ یا فلاں بابا جی کی گھوڑی، اب اندازہ لگائیں آگے بیٹھے، اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرمائے، تعصب، ہٹ دھرمی، بغض، کینہ، عداوت، نفرت، اللہ اسے محفوظ فرمائے۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو پھر حق کون سمجھے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب ذہن یہ بنا لینا نہ بھئی ان کے قریب جانا ہی نہیں ہے، ان کی تو سننی نہیں ہے، تو وہ بیچارہ کیسے وہ حق تلاش کرے گا اور وہ کیسے قبول کرے گا؟ اب جی
بابا جی کی گھوڑی اور اندھیری رات، اس طرح کے لفظ کہو، اس طرح کے لفظ کہو گے درد ٹھیک ہو جائے گی۔ داڑھ میں درد ہو رہی ہے، یہاں داڑھ میں دانت کو پکڑ کے ایک کمائے 32 کھائیں، اور بھی کوئی جملے ہیں، ایک کمائے 32 کھائیں، یہ داڑھ کے درد کا دم ہے۔ اور کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ سبحان اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کوئی تعصب کی بات نہیں ہے، ہم میں بڑی کمی ہے، کوتاہی ہیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک مجسمہ ایوب ہے۔ خدا کی قسم ہے اگر ساری زندگی ہم سجدے میں پڑے رہے صرف اسی بات پہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، اہل الحدیث بنایا ہے، اس اکیلی نعمت کا ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی تعصب کی بات نہیں، ہر کوئی اپنا سودا پیش کرتا ہے مارکیٹ میں، ہر کوئی بیان کرے، کسی کو پابندی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اب ایک یہ نیا فیشن آیا ہے، مجھے نہیں پتا اس بارے میں یہ صحیح ہے، کس وجہ سے کرتے ہیں۔ نماز پڑھی اور سر پہ ہاتھ رکھ لیا، یا تو سر میں درد ہے پھر تو ٹھیک ہے، بندہ سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، پتہ نہیں اس میں حکمت کیا ہے، میں پوچھوں گا ساتھیوں سے اس میں حکمت کیا ہے؟ نماز کے فوراً بعد یہ تو سنت سمجھ کے کرتے ہیں، پھر تو صحیح نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دعا وظیفہ فرمایا، جس جگہ پہ درد ہو رہی ہے ہاتھ رکھو۔ نبی علیہ السلام نے سبحان اللہ کیا پڑھا آپ علیہ السلام نے؟ کوئی کڑا دم کر کے دیا، کوئی چھلا دیا، کوئی دھاگا دیا، کوئی درود تنجینہ بتایا، کوئی لکھی ماہی بتایا، تاج بتایا، کوئی ناد علی بتایا کیا؟ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے فرمایا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں، شفا دینے والا تو ہی تو ہے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ 3 دفعہ آپ نے پڑھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 دفعہ کیا پڑھا؟ اعوذ بعزت اللہ، یا اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ صحابی فرماتا ہے دن ایسے نہیں گزرے اللہ نے مجھے مکمل صحت عطا فرما دی، مکمل صحت عطا فرما دی۔ یہ آپ بھی یاد کریں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ۔ یہ ایک کورس کیا ہے، زور کو عصر کو پھر کر لیں، مغرب کو پھر پڑھ لیں، عشاء کو پھر پڑھ لیں، سونے سے پہلے پھر پڑھ لیں، درد دور ہوگی۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی گارنٹی ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اللہ ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ پاک نے نبی علیہ السلام پہ جو وحی مبارک نازل فرمائی، اسی کا یہ ایک اور موتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ بستر پہ جائے، بستر پہ جاتے ہوئے لیٹتے ہوئے بہت ساری دعائیں، فرمایا جو رات کو قل یا ایھا الکافرون پڑھ کے سوئے کبھی وہ شرک نہیں کر سکتا، شرک نہیں کر سکتا۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہے۔ سونا ہے تو اس طرح دائیں رخسار پہ ہاتھ رکھ کے پڑھنا کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت و احیا، بسمک بسمک بسم اللہ، اللہ تیرے نام کے ساتھ ہی میں بسمک اموت و احیا، نیند کو موت کی چھوٹی بہن کہا گیا ہے۔ اللہ میں تیرا نام لے کے ہی مر رہا ہوں، تجھے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں۔ وَأَحْيَا، اللہ جب تیرا حکم ہوگا تو میں جی بھی اٹھوں گا۔ صبح میری نصیب میں ہوئی، یا اللہ میں دوبارہ زندہ تیرے نام سے ہوں گا، تو چاہے گا تو میں دوبارہ اٹھوں گا۔ سوتے وقت بھی اللہ کا ذکر، چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ اللہ والوں کی نشانی ہے۔ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے اور جاگتے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، زمین و آسمان کی نشانیاں دیکھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ جی تو نے زمین و آسمان بنایا ہے، اس کے درمیان میں اللہ تو نے کوئی بے فائدہ چیز بنائی نہیں، اللہ میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر ہے،
میاں بیوی کے قربت کے لمحات. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعا پڑھے بندہ بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. فرمایا اللہ نے اس کے اگر قسمت میں اولاد لکھی ہے اولاد اللہ دے دے گا تو اللہ اس اولاد کو شریروں کی شرارتوں سے جادوگروں کے شر سے جنوں کی شیطانی سے اللہ محفوظ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں خیر ہے برکت ہے. یہ شیطان کو ذلیل کرنا ہے. ایک صحابی سواری پہ سوار ہے یا نبی علیہ السلام سواری پہ سوار ہے, سواری کو اس طرح وہ بد کی پھسلی آپ علیہ السلام نیچے گر پڑے. یہ ایک صحابی کا بھی واقعہ آتا ہے اور صحابی نے کیا کہا تائس الشیطان, شیطان ذلیل اور رسوا ہو جائے. نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نا یہ نہیں کہتے, اس سے تو شیطان اور پھول جاتا ہے. دیکھا مجھ پہ لعنتیں بھیجتے ہو, مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہو, مجھے عدو مبین کہتے ہو. دیکھا میں نے تمہارا ستیہ ناش کر دیا ہے کہ نہیں, یہ میں نے کیا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان خوش ہو جاتا ہے, پھول کے ایک مکان کی طرح ہو جاتا ہے, بڑے مکان کی طرح فخر کرتا ہے میرا نام لیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بھی اس طرح کو پھسلو ٹھڈا لگتا ہے بندہ گرتا ہے, ہاتھ سے کوئی چیز گر پڑی بجائے گالی گلوچ کرنے کے مارنے کے, گھروں میں بھی اور سکولوں میں بھی اور عام معاشرتی معاملات میں بھی, نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا اگر آپ اس جگہ پہ کہہ دیتے بسم اللہ تو شیطان ذلیل ہو کے رہ جاتا, وہ مچھر کے برابر ہو جاتا. مچھر کے فرمایا وہ برابر ہو جاتا اگر آپ بسم اللہ کہتے. ذکر ہی ذکر ہے, خیر ہی خیر ہے. اسلام رحمت کی رحمت والا مذہب. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز ہے, یہ بھی احباب کو انشاءاللہ یاد ہوگا, نہیں یاد تو یاد کرے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. فجر کے بعد مغرب کے بعد فرضوں کے بعد تین دفعہ یہ پڑھیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کو موذی چیزوں سے محفوظ رکھے گا, محفوظ رہے گا وہ انشاءاللہ. اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب تو یہ جو زندہ ہے وہ پڑھے گا. اگر انسان میت ہے آخری لمحات وہاں بھی اللہ کا ذکر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میت کو جب لحد میں اتارو قبر میں اتارو تو کیا پڑھنا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حوالے ہو رہا ہے وعلی ملت رسول اللہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ملت پہ یہ دفن کیا جا رہا ہے. یہاں بھی بسم اللہ. اسی لیے اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا ذکر کرے وہ اسی طرح ہے جس طرح زندہ بندہ چل پھر رہا ہے, اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے, جس طرح میت نہیں پڑی ہوتی بے حس, اسی طرح وہ بے حس بندہ ہو جاتا. اللہ ہمیں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 کام یہ یاد رکھیے, اللہ رحمت بھی فرمائے گا, برکت بھی عطا فرمائے گا, گھریلو پریشانیوں سے اللہ محفوظ بھی فرمائے گا. جب بھی گھر میں داخل ہوں تو سلام کہہ کے داخل ہو, السلام علیکم, اور بسم اللہ پڑھ کے, یہ تو مسلم کی روایت ہے, بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوا جائے, اس سے بھی رحمت اور خیر برآمد ہوتی. اور تیسرا جو چیز بھی دے دائیں ہاتھ سے دیں, جو چیز بھی لے دائیں ہاتھ سے لیں. سالن ہے, روٹی ہے, چپاتی ہے, مشروب ہے, بوتل ہے, گھر میں یہ معمول بنائیں. یہ کر کے دیکھیں 3 کام اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی نیت سے, اللہ انشاءاللہ ضرور کرم فرمائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنا ذکر فکر کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ زیادہ سے زیادہ یہ بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی تلاوت کی اللہ توفیق عطا فرمائے.
جو مسنون اذکار ہے. مسنون یاد رکھیے، اذکار ذکر وہی قابل قبول ہیں، انہی میں خیر اور برکت ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.